بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 5، صفحہ نمبر 395۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ، کہو اگر چھپاؤ تم جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو اس کو، یعلم اللہ جانتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جانتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن پائے گا ہر شخص جو کیا اس نے نیک کام سے موجود سامنے، اور جو کیا اس نے کسی برائی سے۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، آرزو کرے گا نفس کاش کہ اس نفس کے درمیان اور اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان امدا بعیدا بڑی دوری ہوتی۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اور چوکنا کرتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نہایت شفیق ہیں اپنے بندوں پر۔ تجد بمعنی تصادف ہے، یعنی اچانک سامنے آ جائے گا۔ ما عاملت مفعول بھی ہے، من خیر ما کا بیان ہے، اور محضرا مفعول بھی کا حال ہے۔ ما عاملت من سوء مبتدا ہے، جملہ تود خبر ہے، بینہا کی مؤنث ضمیر نفس کی طرف عائد ہے، اور بینہ کی مذکر ضمیر برے عمل کی طرف عائد ہے، یعنی ما کی طرف یا سوء کی طرف۔ وفد نجران کے دلوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ نجران کا وفد حق تعالیٰ کی حق کی تلاش میں نہیں آیا تھا، وہ خوب جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں جن کا ان کو انتظار تھا۔ چنانچہ جب ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور جزیہ پر صلح کر کے واپس لوٹ گئے، اور وفد کے لاٹ پادری ابو حرثہ بن علقمہ نے اپنے بھائی کرز بن علقمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا اعتراف بھی کیا تھا۔ یہ بات دوسرے لوگ بھی جانتے تھے، بلکہ وفد مناظرہ کرنے آیا تھا، اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنا مقصود تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت پر گفتگو کرنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اس سے آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، تمہاری گرفت کر سکتے ہیں، تم کس خیال خام میں ہو۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، کہہ دو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ وفد نجران کے دلوں میں جو اچھی بری باتیں ہیں وہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گی۔ وفد کے دلوں میں بھلی بات یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، وہ بری بات یہ تھی کہ ان پر ایمان نہیں لانا، اپنی بات ان سے منوانا ہے۔ یہ دونوں باتیں کل قیامت کے دن جو بے شک آ کر رہے گا ظاہر ہو کر رہیں گی۔ دونوں باتیں پے کر محسوس اختیار کریں گی۔ اس دن بات بنے گی اور آدمی آرزو کرے گا کاش میرے درمیان اور اس بری بات کے درمیان بون بعید ہوتا، یہ بات کبھی میرے سامنے نہ آتی، مگر چوکنا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سب کچھ تمہارے سامنے کر دیں گے، وہ اپنے بندوں پر بڑے شفیق بڑے مہربان ہیں۔ یہ ان کو ایمان کی دعوت دی کہ تمہارے دلوں میں جو خیر کی بات ہے اس کو ظاہر کرو اور ایمان لاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی شفقت و مہربانی سے حصہ پاؤ۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ترجمہ، جس دن ہر شخص اس نیک عمل کو جو اس نے کیا اپنے سامنے موجود پائے گا، اور اس نے جو برا عمل کیا ہے اس کے بارے میں وہ تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس برے عمل کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، یعنی وہ اس بری بات کی سخت سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے شفیق ہیں، بس ایمان لاؤ اور ان کی مہربانی سے حصہ پاؤ۔ یحذرکم کا معادل ہے
یعنی دوسری برابر کی صفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آیت پاک کا لفظی ترجمہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہیں اگر ہو تو محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، محبت کریں گے تم سے اللہ تعالیٰ۔ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور بخشیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، بس اگر منہ پھیرو تم تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے منکروں سے۔ نجران کے وفد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت۔ ہر شخص کو اللہ سے فطری محبت ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہیں، انہوں نے انسان کو وجود بخشا ہے، اور موجد سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے۔ کیا دیکھتے نہیں، موجد کو اپنی مصنوعات سے، کاتب کو اپنی نگارشات سے، شاعر کو اپنے کلام سے، خطیب کو اپنی تقریر سے، مصنف کو اپنی تصنیفات سے، اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بندوں کو اللہ سے محبت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ محبت کا تقاضا محبوب کے اشاروں پر چلنا ہے، مگر ہر شخص راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں کر سکتا، وہ ذات متعالی برتر ہے، ان کا دنیا میں نہ دیدار ممکن ہے نہ کلام سننا، بن دیکھے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کی باتیں بالواسطہ بندوں تک پہنچتی ہیں، فرشتہ احکام لاتا ہے، منتخب بندے کو پہنچاتا ہے، پھر وہ بندہ ان احکام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہی سلسلہ از آدم تا این دم چل رہا ہے۔ اب آخری نبی تشریف لائے ہیں، دوسرے رسولوں اور نبیوں کا پریڈ ختم ہو گیا، ان کی تعلیمات مندرس ہو گئیں، اب اللہ کی آخری کتاب کا نزول شروع ہوا ہے۔ پس جس کو اللہ سے محبت ہے اور وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے اور اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اور اگر نجران کا وفد اللہ کا حکم نہیں مانے گا اور اللہ کے آخری رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان بندوں سے محبت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے، بس محبت یک طرفہ ہوگی۔ اس میں کیا مزہ جب ہے کہ محبت دو طرفہ ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر موقوف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے منہ موڑنا اور اللہ کی محبت کا دم بھرنا فریب نفس ہے۔ آیت کریمہ۔ کہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربانی فرمانے والے ہیں۔ بتا دو کہاں مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ اسلام کا انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔